محفل عشق کی ایک اور پرنور محفل، ایک اور عشق افروز واقعے کے ساتھ آپ کی میزبان رابعہ انم حاضر خدمت ہے۔ آج کی محفل کو اس نوجوان صحابی کے ذکر پرنور سے منور کریں گے جو ظاہری حسن و جمال اور دنیاوی مال و دولت سے مالا مال نہیں تھے، مگر عشق رسول کی دولت سے ضرور سرشار تھے، اور یہی وہ دولت ہے کہ یہ جس کے پاس ہو پھر اسے کسی اور شے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے، بس یہ سعادت دے۔ نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے، بس یہ سعادت دے۔ تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں، تیرے عشق رسول میں سرشار آقا کے اس غلام کا نام حضرت جلبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کا تذکرہ اب شروع ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے اور انصاری قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ بطور صحابی دیکھیں تو بے حد خوبصورت تھے، ظاہری نقطۂ نگاہ سے دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ ان کا قد چھوٹا اور رنگت سیاہ تھی، اور ظاہری شخصیت بھی کوئی ایسی متاثر کن نہیں۔ آپ کے پاس مال و دولت بھی نہیں تھی اور معاشرے میں کوئی اونچا مقام بھی نہ تھا، لیکن چونکہ آپ عشق رسول کی دولت سے مالا مال تھے، اسی لیے رسول اللہ آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ بہت محبوب تھے، اور آپ اپنے اس غلام پر خاص شفقت فرماتے تھے۔ ایک روز ناظرین کرام، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، جنت میں حوریں کیسی ہوں گی؟ نبی کریم نے تبسم فرمایا اور سمجھ گئے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ فرمایا، جلبیب، فکر نہ کر، تیرا یہاں دنیا میں بھی نکاح ہوگا اور جنت میں بھی تجھے حوریں ملیں گی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اپنی بیٹی آخر کون دے گا؟ میرے پاس نہ تو حسن و جمال ہے، نہ ہی مال و دولت ہے، اور نہ ہی میں کسی اعلیٰ خاندان سے ہوں۔ نبی کریم نے اپنے غلام کی یہ مایوسی دیکھی تو فرمایا، جلبیب، غم نہ کر، تیرا رشتہ میں خود لے کر جاؤں گا۔ سبحان اللہ! پھر دو جہانوں کے سردار خود اپنے غلام کا رشتہ طے کرنے کے لیے ایک انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ جب رسول اللہ آقائے دو جہاں اس انصاری کے گھر پہنچے تو اللہ کے رسول کی اپنے گھر تشریف آوری پر لڑکی کے ماں باپ خوشی سے نہال ہو گئے کہ آج آقائے دو جہاں ہمارے گھر تشریف لے آئے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تمہاری بیٹی کے رشتے کے سلسلے میں آیا ہوں، تب تو ناظرین کرام لڑکی کے ماں باپ کی خوشی دوبالا ہو گئی، اور وہ خوشی سے کہنے لگے، اللہ اکبر، ہماری خوش بختی کہ رسول اللہ ہماری بیٹی کا ہاتھ مانگ رہے ہیں، اس سے بڑی سعادت ہمارے لیے بھلا اور کیا ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا اور اندازہ لگایا کہ یہ انصاری گھرانہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے لیے رشتہ نہیں مانگ رہا۔ انصاری نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر آپ کس کے لیے رشتہ مانگنے کے لیے آئے ہیں؟ فرمایا، میں اپنے جلبیب سے تمہاری بیٹی کا رشتہ طے کرنے آیا ہوں۔ لڑکی کے والدین نے جب جلبیب کا نام سنا، ظاہر جانتے تھے، شکل و صورت بھی پہچانتے تھے، یہ سن کر ان کی خوشی ماند پڑ گئی، کیونکہ سیدنا جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہ دنیاوی شان و شوکت تھی، نہ خاندان تھا، نہ اپنا مکان تھا، نہ کوئی کاروبار تھا، اور نہ ہی ان کے پاس ایک جو ظاہری حسن و جمال ہوتا ہے وہ بھی نہ تھا۔ سوائے رسول اللہ کے دنیا میں ان کا کوئی سہارا نہیں تھا، لیکن یہ سہارا ہو تو پھر کوئی اور سہارے کی ضرورت ہی کہاں۔ ناظرین کرام، لڑکی کے باپ نے پیچھے ہوتے ہوئے بجھے ہوئے لہجے میں عرض کی، یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں علیحدگی میں اپنی بیوی سے کچھ مشورہ کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ جب اس انصاری نے الگ سے کمرے میں لے جا کر بیوی سے مشورہ کیا تو اس نے بہت بے رخی سے کہا کہ کیا میری چاند جیسی بیٹی کے لیے جلبیب ہی رہ گیا ہے؟ کتنے اونچے اور کتنے مالدار گھرانوں کے رشتے ہم نے ٹھکرا دیے ہیں،
اور اب ہم ان سب سے کم مالی حیثیت والے نوجوان کے ساتھ اپنی پیاری بیٹی کا رشتہ کر دیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میاں بیوی کے مابین یہ تکرار چل رہی تھی۔ اس دوران ان کی بیٹی جن کے رشتے کے لیے رسول اللہ آئے تھے، وہ جو پردے کے پیچھے سے والدین کی یہ تکرار سن رہی تھی، پردے سے یہ سب تکرار سن کر باہر نکل آئی اور کہنے لگی۔ غور کیجئے گا ناظرین کرام، اور خاص طور پر جو بچیاں، جو بہنیں اس وقت دیکھ رہی ہیں، وہ خاص طور پر سنیں۔ بچی نے کہا، بابا آپ رسول اللہ کو انکار نہیں کر سکتے، کیا آپ نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا؟ کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو اس معاملے میں ان کے پاس کوئی اختیار باقی رہ جائے۔ اب آپ جو چاہتے ہیں ویسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میرا رشتہ رسول اللہ نے مانگا ہے اور میں اپنا نکاح کروں گی تو صرف جلبیب سے ہی کروں گی۔ سبحان اللہ۔ نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر ماں لو جان ان پر فدا کر دے، پدر مادر برادر ماں لو جان ان پر فدا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، نور والے آقا میرے نور والے آقا جسے چاہیں جو عطا کر دے، نور والے بچیوں کے آقا لیے میرے اس نور واقعے میں سیکھنے کو والے بہت آقا کچھ ہے۔ جسے آج کل جب بچیوں کا رشتہ آتا ہے ہم بہت برا بھلا مردوں کو تو کہتے ہیں، لیکن بچیاں بھی آج کل صرف یہ دیکھتی ہیں کہ مال و دولت کتنی ہے، ایمان کے تقاضوں کو بالکل دیکھا اور پرکھا نہیں جاتا، یہ دیکھا جاتا ہے شکل و صورت کیسی ہے، مال کتنا ہے، گھر کیسا ہے، گاڑی کیسی ہے۔ اب یہ جو بچی کہہ رہی ہے اب وہ دیکھیں۔ بیٹی نے کہا، بابا آپ یہ نہ دیکھیں کہ جلبیب کون ہے، وہ کیسا ہے، یہ دیکھیں کہ رشتہ کون مانگ رہا ہے، آپ بس مجھے رسول اللہ کے حوالے کر دیں، وہ خود میرا فیصلہ کریں گے اور میرا ایمان ہے کہ وہ مجھے کبھی غم زدہ نہیں ہونے دیں گے۔ لڑکی کی یہ بات سن کر اس کے ماں باپ خوش ہو گئے۔ ماں باپ کو جب اولاد ایسا کہہ دے تو تسلی ہو جاتی ہے، اور ماں باپ بچی کی یہ بات سن کر رشتے پر راضی ہو گئے۔ باپ نے بارگاہ رسالت میں رشتے پر آمادگی الحمدللہ ظاہر کی اور لڑکی کی پسندیدگی کا بھی بتایا، تو لڑکی کی سعادت مندی پر رسول اللہ اتنے خوش ہوئے کہ فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور اس بچی کے حق میں یوں دعا فرمائی، کہا یا اللہ اس بچی پر خیر و برکت نازل فرما اور اس کی زندگی کو خوشحال بنا دے۔ جب آپ نے سیدنا جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں سے جانے کے بعد یہ خوشخبری سنائی تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرا نکاح کیسے ہوگا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم نے یہ سنا تو وہاں موجود صحابہ کو مال اور اسباب اکٹھا کرنے کا حکم دیا، اور اس طرح سے ناظرین کرام آپ نے جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اس پیاری لڑکی سے کر دیا۔ رسول اکرم کی دعا کی برکت سے یہ شادی خانہ آبادی بڑی ہی برکت والی ثابت ہوئی۔ تھوڑے ہی عرصے میں وہ گھرانہ اتنا خوشحال ہو گیا کہ انصاری گھرانوں میں سب سے خوشحال گھرانہ اسی لڑکی کا تھا ماشاءاللہ، کیونکہ اس بچی کی نیت اچھی تھی، اس نے فیصلہ وہ کیا جو رسول اللہ کا فیصلہ تھا۔ ہم نے کہا تھا نا، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اصول کیا کہتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شادی کے کچھ ہی دن بعد ایک غزوے کا اعلان ہوا اور صحابہ کرام نبی کریم کے ہمراہ غزوے پر جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ جب سیدنا جلبیب کو علم ہوا تو آپ فوراً گھر آئے اور اپنی نو بیاہتہ دلہن کو بتایا کہ غزوے کا اعلان ہو گیا ہے، وہ بھی نبی کریم کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ بچی سعادت مند تھی، بیوی سعادت مند تھی، اس نے اپنے سرتاج کی خواہش کے آگے سر جھکا دیا، اور اس طرح آقا کا یہ جانثار غلام اپنی نو بیاہتہ نئی دلہن کو الوداع کہہ کر جنگ میں شرکت کے لیے روانہ ہو گیا۔ اب ناظرین کرام جنگ کے بعد کا منظر ہے، اور جنگ کے بعد کی منظر کشی ناظرین کرام صحیح مسلم میں کچھ اس انداز میں موجود ہے۔ جنگ میں اللہ نے مسلمانوں کو الحمدللہ فتح عطا فرمائی، جنگ ختم ہو چکی،
हर तरफ मट्टी उड़ रही है, गर्दो गुबार में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुसलमान अपने अपने शहीदों को तलाश कर रहे हैं। कोई अपने बाप को तलाश कर रहा है, कोई अपने भाई को तलाश कर रहा है। रसूल अल्लाह भी इसी गर्दो गुबार में किसी को तलाश कर रहे हैं। आपके लिबास मुबारक पर भी गर्दो गुबार था और आपकी ज़ुबान अक़दस पर बस एक ही नाम था, जुलबीब। जुलबीब, मुझे जुलबीब नहीं नजर आ रहा। किसी ने क्या मेरे जुलबीब को देखा है? कहाँ है मेरा जुलबीब? नबी पाक की ये बेकरारी देखकर सहाबा हजरत जुलबीब को मैदान जंग में ढूंढने लगे। एक सहाबी तोड़ कर आए और कहा, हुजूर वो जुलबीब का पता चल गया, हजरत जुलबीब शहीद हो गए हैं। या रसूल अल्लाह, वो देखिए उधर उनका जस्ते मुबारक मौजूद है। अपने गुलाम की शहादत का सुनकर रसूल अल्लाह की आंखों में आंसू आ गए। जब आप हजरत जुलबीब के पास पहुंचे तो देखा कि उनके करीब 7 लाशें काफिरों की पड़ी हुई हैं। नबी करीम ने जब ये मंजर देखा तो अश्क बार होकर फरमाया, मेरा जुलबीब शहीद हो गया, लेकिन उसने जाते जाते 7 मुशरिकों को भी जहन्नम रसीद कर दिया। और फिर रोते हुए साकी कौसर ने वो कलिमात अपने इस गुलाम की शान में अदा किए, नाज़रीन किराम, जो बहुत कम सहाबा के हिस्से में आए हैं। आप सहाबी हैं खुश नसीबी, लेकिन आप ऐसे सहाबी हैं, क्या ही खुश नसीबी है। हजरत जुलबीब के सिरहाने खड़े होकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों सुनो, लोगों सुनो, ये मुझसे है और मैं इससे हूँ। ये नहीं फरमाया कि ये जन्नत में गया है, कुछ सहाबा के लिए ये भी ऐलान हुआ है। ये नहीं फरमाया कि इसके गुनाह मुआफ़ हो गए हैं, कुछ सहाबा के लिए ऐलान भी हुआ था। ये भी नहीं फरमाया कि ये पक्का जन्नती है, बल्कि फरमाया कि ये मुझसे है और मैं इससे हूँ। अल्लाहु अकबर। सहाबा फरमाते हैं कि ये वो अल्फाज थे कि जिन्हें सुनकर हम सब हजरत जुलबीब की किस्मत पर रश्क कर रहे थे। जिसका भरी दुनिया में कोई भी नहीं वाली, उसको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं, उसको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। जिनका भरी दुनिया में कोई भी नहीं वाली, उसको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं। जब शहीदों की कब्रें तैयार हो गईं और सब अपने अपने शहीदों को कब्रों में दफन करने लगे, तो हजरत जुलबीब की बारी भी आई। बास सहाबा उनके जस्ते अक़दस को उठाने के लिए आगे बढ़े तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, तुम्हें अभी तो बताया था कि ये मेरा है, ये मुझसे है और मैं इससे हूँ। फिर निगाहे फलक ने ये मंजर भी देखा कि वही जुलबीब जिनके पास ना ज़ाहिरी हुस्न जमाल था, ना आला ख़ानदान था, ना दौलत, ना माल, जिन्हें कोई अपनी बेटी तक देने को तैयार नहीं था, उसी नौजवान की मैयत को अल्लाह के रसूल ने अपने मुक़द्दस बाजुओं में इस तरह उठाया जिस तरह माँ अपने छोटे बच्चे को उठाती है। रसूल अल्लाह ने एक हाथ उनकी गर्दन के नीचे रखा, दूसरा हाथ उनकी टांगों के नीचे रखा, अपने गुलाम को दोनों हाथों से उठाकर फिर नबी पाक अकेले ही कब्र में उतरे। और जब उन्हें कब्र में रखा तो आपकी मुबारक आंखों से आंसू जारी थे। जब हजरत जुलबीब की तदफीन हो गई, सहाबा उनकी कब्र पर मट्टी डाल रहे हैं तो देखा रसूल अल्लाह मुस्कुरा रहे हैं। गुलामों ने मुस्कुराहट की वजह पूछी तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, मेरे रब ने अभी अभी जन्नत में जुलबीब का मकाम मुझे दिखाया है, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि जिन हूरों का जिक्र जुलबीब किया करता था, सवाल पूछा करता था, अल्लाह ने वो हूरें उसे जन्नत में अता कर दी हैं। अल्लाह अकबर।
غموں کا وار کسی سمت سے نہیں چلتا، حضور دامن رحمت میں جب چھپاتے ہیں، بڑے کریم بڑے دل نواز ہیں آقا، بڑے کریم بڑے دل نواز ہیں آقا، جو گر پڑے تو حضور پہ ہی اٹھاتے ہیں، جو گر پڑے تو حضور بڑے کریم بڑے دل نواز ہیں آقا، جو گر پڑے تو حضور آپ ہی اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان واقعات سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سچا اور پکا عاشق رسول بنائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور ہی اٹھاتے۔ دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 3 بجے سے شام 7 بجے تک، صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر۔